رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کی نماز کا خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے خاموش ہو گئے۔ پتہ تھا امت کے اندر یہ مرض پیدا ہو جائے گا، اپنوں سے ناراض ہو جائیں گے، غیروں کے لیے بیٹھ کے کھول لیں گے، اپنے خون کو دھکے مار مار کے گھر سے نکال لیں گے۔ 20 سال ہو گئے، بھائی بھائی سے بات نہیں کرے گا، تایا چاچے سے بات، تایا چاچے کی اولاد آپس میں بات نہیں کرے گی۔ گلی کے اندر اچانک شور آ جائے گا، پرچون والی دکان پہ جھگڑا ہو جائے گا، سنوکر ڈبو والی دکان پہ جھگڑا ہو جائے گا۔ وہ لوگ کی کہیں گے کی ہویا کی ہویا، او چھڈو جی گھر دی لڑائی سی، تاے چاچے دے آپس دے اندر بڑ پے نے، انہاں سوراں دا تے انہاں دے کنجراں دا روزانہ اس طرح چکر رہندا ہے کہ وہ تمہارے باپ ماں باپ ہیں جو تمہارے علاقے کے نمبردار تھے، تمہارا دادا تمہارے علاقے کا پنچایتی تھا، لیکن تمہاری مونچھوں کی مروڑی نے ساروں کی عزت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے خطبے کے دوران خاموشی اختیار کر لی، پھر آپ نے فرمایا میری مجلس میں سے اٹھ کے چلا جائے جس کا رشتہ دار اس سے ناراض ہو، جب تک وہ راضی نہ کرے خبردار میرے پیچھے اسے نماز پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ نکلو یہاں سے باہر۔ یہ کون ہے جن کو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ؟ یہ کون لوگ ہیں جن کو خدا کا قرآن کہہ رہا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے جنازے میں آسمان کے فرشتے آیا کرتے تھے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے دسترخوان پہ آسمان کے فرشتے آیا کرتے تھے؟ یہ کون لوگ ہیں جن سے مصافحہ کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے جنازے میں آسمان سے 70,000 فرشتے آیا کرتے تھے؟ رحمت عالم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں میری مجلس میں سے اٹھ کے چلا جائے اسے میرے پیچھے جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں جو اپنے رشتہ دار سے ناراض ہو۔ یا تو میں نے سگے بتیجے کو کہتے دیکھا، اپنے باپ کو کہتے دیکھا ابا خبردار مینوں نہ کہیں چاچے دے گھر گوشت لے کے جانا ہے، ابا تو لے کے چلا جا میں کوئی نہیں جانا، مامے دے گھر میں کوئی نہیں جانا، پھپھی کے گھر میں نے کوئی نہیں جانا، ہاں تو نے ڈیرے میں بیٹھ کر کتوں کی محفل کے اندر بیٹھ کر تو نے کڑھائیاں بنانی ہیں، تو نے تکہ بنانا ہے، خدا کا خوف کر، رب کعبہ کی قسم تیرے میرے جیسے کئی ڈیرے خدا نے تباہ و برباد کر دیے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک جگہ دوسرے صحابی کا نام آیا کہ آخری سب میں سے اٹھ کے چلے گئے، ننگے پیر جا رہے ہیں، مدینے کی گلی میں روتے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی نے مجھے اپنے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کر دیا کیونکہ میری پھپھی میرے سے ناراض ہے۔ اللہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ یا تو میرے عزیزوں نکاح کے وقت چاچا اٹھ کے چلا جاتا ہے، پھپھا اٹھ کے چلا جاتا ہے، اللہ اکبر، پھر کہتا ہے دیکھ میں کیسا تماشا لا کے آیا، ساری زندگی منہ کالا کر دے پھریں گے، اللہ اکبر، نتیجہ تو نے نہیں نکالا، نتیجہ ان قریب نکلے گا، اللہ اکبر۔ آج کسی کے رنگ میں بھنگ ڈال دے، کل تیری اولاد تیرے منہ پر جوتے مار کے تیری عزت کا جنازہ نکالے گی۔ دنیا مقافات عمل ہے، ظلم کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، مرنے کے بعد تو دور کی بات ہے۔ اور ان کی اپنی کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی، ان کی کوئی خاندانی لڑائی نہیں تھی، انہوں نے آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں کی تھی، بلکہ سگی پھوپھی خالہ اس وجہ سے ناراض تھی کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی اپنی خالہ پھوپھی سے اس وجہ سے ناراض ہو گیا کہ تو اللہ کے نبی کو گالیاں دیتی ہے، تیرا میرا رشتہ ختم ہو گیا، لیکن قربان جاؤں سیدہ آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے نور نظر پر، سارے نبیوں کے سردار پر، فرمایا نماز جمعہ بعد میں ادا کرنا، پہلے ناراض سے صلح کر کے آ، اگر صلح کر کے نہیں آتا تو میری مسجد نبوی میں آنے کی اجازت کوئی نہیں۔
حج کو میرے عزیزوں بھی 10 دن نہیں گزرے، کتنے میرے عزیزوں مدینے میں روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام کا ترانہ پڑھ رہے ہوں گے، کتنے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ کہہ رہے ہوں گے، کوئی اپنی بہنوں کا حق کھا کے کہہ رہا ہوگا، کوئی اپنی ماں کو ناراض کر کے کھا رہا ہوگا، کوئی اپنی بیوی کو اپنی ماں کے اوپر میرے عزیزوں زبردستی حاکم بنا کے وہاں کہہ رہا ہوگا، کوئی میرے عزیزوں بہنوں کو ناراض کر کے کوئی بیٹیوں کا حق کھا کے کہہ رہا ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم ہم نے علماء کرام سے سنا، سلام کا جواب تو دور کی بات ہے، نفرت پیدا کرنے والے شخصوں سے کملی والا منہ ہی پھیر لیتا ہے۔ نہیں یقین آتا مفتی تقی عثمانی دامت و فیوزن سے جا کے پوچھ لو، کہنے لگے میرے والد محترم مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف حاضری کو چلے گئے، اللہ اکبر کہنے لگے دور ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے تھے، دنیا آ رہی تھی سلام کر کے جا رہی تھی، اللہ اکبر فرمانے لگے میرے والد محترم یوں نہیں کہا کہ رحمت عالم نے مجھ سے یوں فرمایا، کہنے لگے اللہ اکبر مجھے پیغام مل گیا، مجھے آواز آ گئی، مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر جو ہماری سنت کا تابع دار ہو، جو ہمارا کردار اخلاق اپنائے گا، وہ پاکستان میں رہے تب بھی ہمارے سے قریب ہے، اور جو ہمارے کردار سے ہمارے اخلاق سے نفرت کرے گا وہ میری جالیوں کے سامنے کھڑا ہونے کے باوجود بھی میرے سے دور ہے۔ 12 لاکھ 15 لاکھ کا اسپیشل حج کر کے آئے، 8 ساڑھے 8 لاکھ کا گورنمنٹ کے کوٹے میں حج کر کے آئے، کیا یہ اچھا ہوتا کہ تیرے مدینے کی کھجوروں میں تیری بہن بھی شامل ہوتی، مکے کے زمزم کے 3 گھونٹوں میں تیرا بھائی بھی شامل ہوتا، تیرا تایا بھی تیرے گھر میں مٹھائی گلاب کے پھول لے کے آتا، تیرا ماما بھی لے کے آتا، تیرا رشتہ بھی لے کے آتا، لیکن کیا کروں پیسے کی دوڑ نے سارے رشتوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ جسے روپڑیاں گاؤں میں پنکھا نصیب نہیں ہوتا تھا، آج سمندری شہر کے اندر کمرے میں ایسی لگ گیا، آج اپنی اوقات سے ہی باہر ہو گیا ہے۔ گدا گاڑی چلانے والوں کے نیچے کار آ گئی، اللہ اور برکت عطا فرمائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے رشتوں کے اپنے خون کو ہی پھیکا کر دو۔ رب کعبہ کی قسم مال آنے جانے والی چیز ہے، گاڑی آنے جانے والی چیز ہے، عزت آنے جانے والی چیز ہے، لیکن اپنا میرے عزیزو دور ہو جائے مدتیں لگتی ہیں اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے۔ اولاد جب جوان ہو جائے ماں باپ آنکھوں کے تیور پڑھ کے میرے عزیزوں بولتے ہیں اللہ اکبر، کئیوں کے گھر کے اندر بچے اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ماں اپنی بہن سے بات نہیں کر سکتی، باپ اپنے بھائی سے بات نہیں کر سکتا، رشتہ داروں کے گھر باپ ان کی اجازت کے بغیر ہی نہیں جا سکتا۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی اپنی خالہ کے دروازے پہ چلا گیا اور جا کے کنڈا بجایا، خالہ نے دروازہ کھولا، جناب رحمت عالم کے صحابی کو دیکھ کے کہنے لگے اچھا آج تیرا میرے بوئے تے کی کم ہے، یہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ نہ بتا غلطی تیری یا میری، یہ نہ بتا قصور تیرا یا میرا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پیر پکڑوں گا، ہاتھ جڑوا جوڑوں گا، اللہ اکبر، ناک رگڑا رگڑوں گا، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ تو ناراضگی دور نہ کرے، اگر تو میرے سے راضی نہیں ہوئی رحمت والا نبی اپنے پیچھے مجھے نماز پڑھنے کی اجازت ہی کوئی نہیں دے رہا۔ وہ بھی نخرے جا گئی، جب بندہ گھر چل کے آ جائے نا کہندے چھڈو یار ساری گلاں، اندر جا کے کہندا باہر آئے کی کراں، کر دی کی کہندی ویکھ لو تہاڈی مرضی، میں تے کچھ نہیں کہندی۔ ایک گل یاد رکھیو، میں کچھ نہیں کہندی، ایک گل یاد رکھیو، اگر انہوں گلے لانے پھر سانو ماپیاں نے رخصت کر دو، لے ہاتھ اس کے کاٹ دیے۔ خالہ نخرہ کر کے اندر چلی گئی، ہاتھ جوڑ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اندر سے کیا آواز دیتی ہے کہ سچی سچی بتا تجھے اسی نے بھیجا، جب وہ میرے سامنے سے گلی میں سے گزرتا ہے میں اس کے ہر قدم پہ اسے گالیاں دے کے سناتی ہوں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے رب اکبر کی قسم ہے اگر وہ نہ کہتے تو میں کبھی زندگی بھر تیرے دروازے پر نہ آتا، لیکن کیا کروں امت کا درد امت کا غم لے کے آیا، خالہ جان تو راضی ہو جا میرے سے سنا کر لے، سر پر دوپٹہ چادر رکھ کے لے آئی، کہنے لگی یہاں میں نے راضی نہیں ہونا، صلح نہیں کرنی، اس کی بیٹی
فاطمہ الزہرا کے مجھے مکان میں لے جا۔ اللہ اکبر، جب جمعے کی نماز پڑھ کے آ جائے تو کہہ دینا کہ وہ میری خالہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ کہ مسجد میں جا کے کونے میں رحمت عالم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، اللہ کے پاک نبی آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ نے فرمایا تھا جس کا رشتہ دار اس سے ناراض ہو میری مسجد سے چلا جائے۔ کملی والے آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے میں مسجد سے چلا گیا، لیکن میری خالہ میری پھپھی میرے سے ناراض تھی۔ کملی والے وہ میرے پاس آ گئی، آپ نے فرمایا دروازے پہ کھڑی ہے، نہیں نہیں تیرے گھر میں جانا پڑے گا، نہیں نہیں۔ کہنے لگی آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر بٹھا کے آیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی وقت مسجد سے نکل آئے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر چلے گئے اور آپ نے فرمایا فاطمہ وہ ناراض عورت کہاں ہے؟ وہ خود چل کے آئی۔ کملی والا مسجد سے چل کر اسے منانے کے لیے آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہاں سعید تیری پھپھی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پیچھے کھڑی تھی۔ اللہ اکبر، آگے آ گئی اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر کے دامن کا کونا لے لیا، کہنے لگی محمد مجھے پتہ ہے تجھے اپنی بیٹی سے بڑا پیار ہے، میں اسی بیٹی کا واسطہ دیتی ہوں، آج سارے گلے شکوے بھول جا، آج ساری بد اخلاقی بھول جا، آج ساری میں نے تجھے راستے میں گالیاں دی، جگہ جگہ میں نے تیرے سے دشمنی نبھائی، ساری بھول جا، تیری بیٹی کی چادر کا واسطہ آج مجھے معاف کر دے، مجھ سے صلح کر لے، اگر تو مجھ سے صلح کرے گا تو میں اپنے بھتیجے کو معاف کروں گی۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنے بھتیجے کو معاف کر دے، میں تیرے سے صلح کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، رحمت عالم کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو، کہنے لگے اوے مدینے والو، اس نبی کی بات ماننے میں خیر ہے، اس کی نام جہنم اس کی ہاں میں جنت ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے جس کا اخلاق کتنا اعلیٰ اس کا لایا ہوا اسلام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ یا تو مسجدوں کے اندر نبی کا نام لے لے کے امت کے اندر پھاڑ پیدا کیا جا رہا ہے۔ مجھے اتنی شرم آتی ہے، یقین جانو جب میں کسی علاقے میں جاتا ہوں میرے کان میں کہتے ہیں حضرت جی 7 مسجداں ساڑیاں نے 3 دوسرے دیا نہیں۔ کون دوسرے؟ جو تیرے ساتھ تیرے محلے میں کھیلا کرتے تھے۔ کون دوسرے؟ جن کی دکان پہ تو کمیٹی ڈالتا ہے۔ کون دوسرے؟ اگر تیرے پاس میرا عزیزو پیمنٹ نہیں ہوتی اس سے ادھار لے کے آتا ہے۔ کون دوسرے؟ جس کی شادی میں شامل ہوتا ہے۔ کون دوسرے؟ جن کے جنازوں میں شامل ہوتا ہے۔ یا تو ہر چیز کا بائی کاٹ کر دے، تو نے مسجدوں کا کیوں بائی کاٹ کر دیا؟ تجھے نفرت مسجد کے اندر نظر آتی ہے۔ کون منع کرتا ہے مسجد بنانے سے؟ 1 نہیں 10 بناؤ۔ دوسرے مسجد میں آتے ہیں اور دوسرے دی مسجد 5 نے ساڑیاں 7 نے۔ دوسرا کون ہے؟ چھوٹا بھائی ہے۔ دوسرا کون ہے؟ تایا ہے۔ دوسرا کون ہے؟ چاچا ہے۔ یقین جانو میں علماء اکرام سے عرض کروں گا، اللہ اکبر، مسلک اپنی جگہ، اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ اکبر، اپنا مسلک اپنی جگہ ہے، اپنا عقیدہ اپنی جگہ، لیکن مسلک یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کے دلوں میں پھاڑ پیدا کر دو۔ عقیدہ یہ نہیں کہتا اللہ اکبر کہ لوگوں کے دلوں کے اندر چھرے مار دو۔ یقین جانو اپنے کردار سے، اپنے منبر کی گفتگو سے، اپنے نماز کے سجدے سے، اپنے قرآن کی تلاوت سے، اپنے لین دین سے، اپنی بول چال سے دوسروں کو ایسا گرویدہ کر دو وہ خاموشی کے ساتھ تمہارے سینے سے لگ جائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 13 سال مکی زندگی میں کیا نہیں کیا گیا؟ دھکے میرے نبی کو مارے، پتھر میرے نبی کو مارے، طائف کی گلیوں میں میرے نبی کو لہولہان کیا گیا، سیدہ سمیہ کا چمڑا ادھیڑا گیا، آپ کی شرمگاہ پہ برچھا مارا گیا، آپ کے سامنے آپ کے بچے کو ذبح کیا گیا، آپ کے گھر والے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، آپ کے مکان کی دیواریں گرائی گئی، اونٹ سے آپ کے پیروں کو باندھ کر ٹانگوں کو چیر دیا گیا، حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں سریے مار کے آنکھیں نکال دی گئی، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا نہ کیا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایک وقت میں 10 مکے کے کافر مارا کرتے تھے، پہلا چابک لگتا چمڑا ادھرتا، کھال ساتھ اتر جایا کرتی تھی، بلال کے رونے کی آواز مکے کی گلیوں میں گونجا کرتی تھی، کیا نہ ہوا، صحابہ اکرام کو کتنی تکلیفیں نہ دی گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا نہ کیا، اللہ اکبر، اتنا مارا حرم میں قرآن کی تلاوت کرنے پر، آپ کو اتنا مارا کہ چہرہ ہی لہولہان ہو گیا، باہر والے تو دور کی بات
والوں سے بھی چہرہ نہیں پہچانا جاتا تھا۔ 13 سال تک مکی زندگی میں 3.5 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں آپ کو رہنا پڑا۔ 17 دن بھوکا رہا۔ کون ہے؟ نبی کا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ کون؟ نبی کا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں اللہ کا پیغمبر انہیں تیر پکڑا رہے ہیں اور یہ کمان میں ڈال کر کافروں کی طرف میرے عزیزوں پھینک رہے ہیں۔ رحمت والا نبی جب تیر پکڑاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ارمی یا سعد فداک ابی و امی، ارمی یا سعد فداک ابی و امی۔ کہنے لگے او لوگوں، دنیا کے اندر پوری زندگی میں میرے لیے احد کا دن بڑا بہترین تھا کہ اس دن 13 مرتبہ رسول اللہ نے مجھے اپنی زبان سے کہا تھا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، ایسا تیر چلا تیرے پر میری ماں آمنہ میرا ابا عبداللہ قربان ہو جائے۔ 17 دن ہو گئے سعد کو بھوکے رہتے ہوئے۔ فرمایا مغرب کی نماز کے بعد کالے پہاڑوں میں اندھیرا چھا گیا، شام کا وقت ہوا، سورج غروب ہو گیا۔ فرمایا مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، بھوک سے میرا پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا تھا، مجھے پیشاب کی حاجت ہو گئی۔ میں تہمت لنگی اوپر کر کے استنجے کے لیے پیشاب کے لیے بیٹھ گیا۔ فرمایا کوئی ایسی چیز کے اوپر میرے پیشاب کی دھار پڑ رہی تھی جس کی چھینٹیں میری طرف واپس پلٹ رہی تھی۔ فرمایا میں نے اپنا پیشاب روک دیا، میں نے پیشاب کی جگہ پر یوں کر کے جہاں میرا پیشاب کے قطرے گرے تھے میں نے وہاں ہاتھ مار کے دیکھا، مجھے ایک جانور کا چمڑا نظر آیا۔ فرمایا لوگوں مجھے بھوک اتنی لگی تھی، میں نے اس چمڑے کو پانی سے پاک کر لیا، پھر اس چمڑے کو میں نے 2 پتھروں کے درمیان رکھ کے رگڑ لیا۔ رب اکبر کی قسم ہے جب وہ چمڑے کے ذرے ذرے ہو گئے میں پھکی بنا کر، میں سفوف بنا کر پانی سے نکل گیا۔ اے لوگوں، ہم نے چمڑے چبا کر خدا کا قرآن نہ چھوڑا، تم نے مکھن پروٹھے کا کے خدا کے قرآن سے ہی منہ موڑ لیا ہے۔ کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پینے کے لیے کھڑے ہوں گے جب ایسے لوگ سامنے آ جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ جب احد کے میدان میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ اے لوگوں، روپڑیاں والوں، تیرے ماں باپ نے مرنے کے بعد جم جائے، پھر مر جائے، ایسا جوڑا نہ پہنا ہوگا جو نبی کا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنا کرتا تھا۔ 200 دینار کا جوڑا روزانہ پہنا کرتے تھے۔ اتنا امیر آدمی تھا، اتنی اپنی ماں کا لاڈلا آدمی بچہ تھا۔ میرے عزیزو، ایک مرتبہ جو کپڑا پہنتا، اتنے کپڑے ہوا کرتے کئی مہینے وہ کپڑا پہننے کی دوبارہ باری نہیں آیا کرتی تھی۔ 30 40 ہزار روپے کا جوڑا پہنا کرتا تھا، ایسی خوشبو لگایا کرتا تھا۔ مدینے کی گلیوں میں جب وہ گزرا کرتے تھے، رحمت عالم بھی مسکرا کے فرمایا کرتے تھے اس گلی سے میرا مصعب بن عمیر گزر کے گیا ہے۔ انہوں نے میرے عزیزوں جب کلمہ پڑھ لیا، اللہ غنی، چاچے کو پتہ لگا، آپس میں چاچے بھتیجے کی لڑائی ہو گئی۔ انہوں نے کہا پترا یا گھر چھڑ دے یا کلمہ چھڑ دے۔ کہنے لگے گھر چھوڑ دوں گا، کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ چاچے نے کرتا بھی اتروا لیا، سر سے پگڑی ٹوپی اتروا لی۔ اماں سامنے آ گئی، اماں کہنے لگی اخے جی کی ہو یا دیور جی کی ہو گیا؟ کہنے لگے پتہ ہے تیرا بیٹا بے دین ہو گیا، باپ دادے کے دین کو چھوڑ کے دوسرا دین کو بھول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے میں سمجھا میری ماں باں پھڑ کے اندر لے جائے گی، کہے گی چل سو جا، سویرے اٹھ کے گل کریں گے، یا مکھن دا پیڑا کھوائے گی یا پانی پلائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اتنی زور سے میری ماں نے میرے منہ پر تھپڑ مارا، میرے کانوں میں سے شائیں شائیں کی آواز نکلنے لگی۔ کرتا تو میرے چاچے نے اتروا دیا، میری ماں نے میری دھوتی کی گانٹھ پر ہاتھ ڈال لیا، کہنے لگی لائنو۔ میں نے اپنی ماں کے آگے یوں کر کے ہاتھ جوڑے، میں کہا اماں ایتا رہن دے، اگر اماں اے بھی تو اتار لیا تو لوگوں کے سامنے ننگا ہو جاؤں گا۔ او لوگو، اللہ اکبر۔ کہنے انشاءاللہ 4 مہینے لاواں گا، جدو فرصت ملی میں تبلیغ جاواں گا، دکان پر آ جاوے کافراں نو کرو جی، کافراں تبلیغ کرو، مسلمانوں نو تبلیغ کرن دی کی لوڑ ہے؟ تینوں تبلیغ نہ کراں جسے تول کا پتہ کوئی نہیں، تجھے تبلیغ نہ کروں جسے دکانداری کا پتہ کوئی نہیں، تجھے تبلیغ نہ کروں جو تھیلا شاہ پر اتنا بڑا ایک
چھٹاک کا چھاپڑ دیتا ہے. کیا تُو نے دکان پر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ میرے سے 1 کلو دال مانگو گے تھیلے سمیت دوں گا, اس تھیلے کا وزن اس دال میں آئے گا. رب کعبہ کی قسم ہے ایک ایک ذرے ذرے برابر کا بدلہ دیا جائے گا اور لیا جائے گا. پوچھا جائے گا کر کے کیا آیا؟ کبھی آپ نے اپنے ترازو کے پیمانے کو ناپا, کبھی آپ نے اس کا پیمانہ سیدھا کیا, کبھی آپ نے تڑکڑی کے میرے عزیزو اللہ اکبر برتنوں کو سیدھا کیا, کبھی میرے عزیزو آپ نے پیمانہ دیکھا میرا پیمانہ صحیح ہے کہ نہیں, تول لو. کتنا تول دو گے؟ دودھ والا بھی مجرم ہے. دکانوں پر میرے عزیزو جا کے کہہ دے سردی کے اندر دودھ بچ جاتا ہے, گرمی کے اندر دودھ نہیں بچتا, مجھے 10 کلو برف اس کے اندر ڈالنی پڑتی ہے. رب کعبہ کی قسم پھر دکان والا دودھ والا گھروں پہ جا کے کہتا ہے خالہ سے خالہ سے. رب کعبہ کی قسم توبہ کر لے اور بتلائے میں اس کے اندر 15 کلو برف ڈال کے آیا اس وجہ سے کہ دودھ خراب نہ ہو, گرمی کا موسم ہے, حبس کا موسم ہے. لینے والا کیا کرے گا؟ مسکرا کے کہے گا اگر تو سچی بات کر دے یار 1 مہینے دی گل ہے, اس تو بعد تسی مکھن بھی کھایا جائے ملائیاں بھی کھایا جائے. اللہ اکبر, گرمی کا موسم ہے, حبس کا موسم ہے, اس وقت جانوروں کا خون پتلا ہوتا ہے تو دودھ بھی پتلا آتا ہے. دودھ بچانے کے لیے 3 بجے دودھ نکالنا پڑتا ہے, 11 بجے مجھے سمندری شہر میں لانا پڑتا ہے. دودھ بچانے کے لیے برف ڈالنی پڑتی ہے. باجی اللہ دے واسطے معاف کر دئیو, ریٹ او نہ لواتے, پٹھے مہنگے نے, کھل مہنگی ہے, دانا مہنگا ہے. باجی 11 مہینے تسی خالص لین دیو, 1 مہینے برف والا لے لو گے تو کوئی بات نہیں. اگر میرے عزیزو آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, یہ بھی نکاح کے اندر بھائی راشد آپ سارے برادران کل سن لینا, مولوی صاحب جب نکاح پڑھائے گا تو 22ویں پارے کی آیت پڑھے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, او لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو, وقولوا قولا سدیدا, آپس میں سچی سچی بات کیا کرو, جھوٹ سے کام نہ کیا کرو. کیا کرے گا اللہ؟ یصلح لکم اعمالکم, میں تمہارے اعمال کو اچھے کر دوں گا, ویغفر لکم ذنوبکم, پھر میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. سچی بات پر یا تو ریڑی والا بھی میرے عزیزو اللہ کا نافرمان ہے, یا تو جوتے والا بھی میرے عزیزو اللہ ان پڑھ کو دیکھ کے کہتا ہے خالص سے بڑھائے ایکشن بیچ رہا ہے, یا تو میڈیکل سٹور والا بھی اللہ کا نافرمان ہے. اسے پتہ ہے یہ اصلی دوائی ہے, اس پر 2 روپے بچتے ہیں, ڈپلیکیٹ آئی ہوئے اس پر 70 روپے بچتے ہیں. چاچے نو کہنا ایک دفعہ اے پی کے ویک اللہ اگر فائدہ نہ ہوئی تو واپس آ جائیں. اللہ اکبر, فائدہ ہونے والا واپس آتا ہے, جسے فائدہ نہ ہو واپس نہیں آتا, سیدھا قبرستان چلا جاتا ہے. اور 70 روپے مگر تیرے کو لاوے گا. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب مصعب بن عمیر کو دیکھا, نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب مسیح نبوی کے پاس سے گزرے, ایک پھٹا ہوا تہمت سوراخوں والا پہن رکھا تھا, پیوند والا پہن رکھا تھا. فرمایا خدا میرے مصعب پر رحم فرما دے, ایسا جوڑا پہنا کرتا تھا مدینے میں کسی کے اوپر ایسا جوڑا نہیں ہوا کرتا تھا. اس نے جوڑا لباس کمال سارا اللہ کے لیے قربان کر دیا. محمد الرسول اللہ نے بھی پھر سے جنت الفردوس کا وعدہ فرما لیا ہے. باپ بیٹی کی لڑائی ذرا کیا, ساڈا پیو سانو پیسے کوئی نہیں دیندا, پیو دی لڑائی کے میرا پتر مینوں کما کے نہیں دیتا. ماں کی لڑائی کیا, میرا پتر میرے ہاتھ تے خرچہ نہیں رکھتا. اس کے علاوہ ہمارے گھر کے اندر کوئی بحث ہے, ابا کہندا کما لیا کر, اور دیکھ دنیا دے بال کی کردے نے. کبھی باپ نے کہا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, کبھی باپ نے کہا جمعہ پڑھ کے آیا کہ نہیں آیا, کبھی ابا جان نے پوچھا. صبح سے شام تک 24 گھنٹے گزر گئے, تیرے میرے گھر میں کسی نے قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا. رب کعبہ کی قسم ہے اور میرے عزیزو بتی ٹر جاوے, جس طرح باپ ڈبالوں کو گالی دیتے ہو, تم باپ ڈبالوں کو برا بھلا کہتے ہو, پورا دن گزر جاتا ہے گھر میں قرآن کھول کے نہیں دیکھتے. یہ بھی تیرے میرے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا اللہ جس طرح اس نے مجھے رلا دیا, اسے کاروبار میں رلا دے, اسے رزق میں رلا دے, اسے اولاد کی نافرمانی میں رلا دے, گھر کی ناچاکی میں رلا دے. آج میرے عزیزو وعدہ کرو سارے گھر والوں صبح صبح سورہ یاسین کی نماز پڑھ کے تلاوت کرو. اللہ کی قسم, میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ کے جا رہا ہوں, تم سورہ یاسین کی تلاوت کرو, سارا دن گھر کے اندر جھگڑا نہیں ہوگا, سارا دن رزق کی پریشانی نہیں آئے گی, کھانے میں برکت آئے گی,
کھانے میں لذت آئے گی. بے نمازی صبح اٹھ کے کھانے کی شروعات کرتے ہیں, آٹا گوندنے والی بے نمازی, روٹی پکانے والی بے نمازی, جانوروں کو پٹھے ڈالنے والا بے نمازی, دودھ نکالنے والا بے نمازی, روٹی کھانے والے بے نمازی, اسکول جانے والے بے نمازی, دکانوں پہ جانے والے بے نمازی, جیب خرچ دینے والا بے نمازی, خرچ لینے والا بے نمازی, جس رکشے میں بیٹھ کے جا رہے ہو اس کا ڈرائیور بے نمازی, سیکیورٹی گارڈ عملے کا میرے عزیزوں عملہ دروازے پہ اسکول کے کھڑا وہ بے نمازی, پڑھانے والیاں ٹیچریں اتنے بڑے بڑے ناخن ان پہ ناخن پالش لگا رکھی ہے وہ بے نمازی. سب کی بات نہیں کرتا, چلو 100 میں 10 ہوں گی لیکن 90 میرے عزیزوں اس حالت سے گزر رہی ہیں. پڑھنے والا بے نمازی, ہاف ٹائم کے اندر میرے عزیزوں ادھی چھٹی ہو گئی, سموسے بیچنے والا بے نمازی, چنا چاٹ بیچنے والا بے نمازی, پانی شربت گولے بیچنے والا بے نمازی, گھر آئے تو اس جگہ میں بیٹھ کے آئے وہ بے نمازی, دوپہر کی روٹی جس نے پکا کے دی وہ بے نمازی, سارا دن باپ گرمی میں ریڑھی لگاتا رہا بے نمازی, رات کو جب بستر پر سوئے دائیں بائیں اماں ابا بہن بھائی سارے سو رہے بے نمازی, بستر پہ سونے والا بے نمازی, پنکھا چلا دے چلانے والا بے نمازی, کولر کا منہ ادھر کر دے کرنے والا بے نمازی. مجھے ایمانداری سے بتاؤ پورے دن کی بے نمازیوں کی نحوست میں موت آئی تو بتاؤ کلمہ کیسے نصیب ہوگا؟ بتاؤ میرے عزیزوں مرنے کے بعد جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ اور لوگوں میں نے آپ کی فکر نہیں کرنی, ہر ایک نے اپنی اپنی فکر کرنی ہے. اور میرے عزیزوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ آپ میں چاہتے ہیں اتنے حسین خوبصورت چہرے کہ قیامت کے دن تیرے میرے چہرے پہ کالک ملی ہو؟ اللہ اکبر, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. میں تو نہیں کہہ رہا, چوتھے پارے میں دوسرے رکوع میں تیسرے رکوع میں یا دوسرے رکوع میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کچھ چہرے قیامت کے دن چمکتے ہوں گے, کچھ چہرے قیامت کے دن کالے ہوں گے, کچھ چہرے قیامت کے دن روح سیاہ ہوں گے. کیا آپ میں چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہو, بابا آدم علیہ السلام ہو, حضرت نوح علیہ السلام ہو, بابا شیش علیہ السلام ہو, ابراہیم علیہ السلام ہو, قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ابھی تو آپ نے میں نے قربانی کی, کس نے حصوں میں کی, کس نے 60 ہزار کے 4 لاکھ روپے کا بکرا کاٹا. آپ میرے بتاؤ جس کی ملت جس کی سنت پر عمل کیا, آپ میں چاہتے ہیں قیامت کے سامنے اس کا چہرہ کالا ہو؟ میرا سسر بھی قیامت کے دن کھڑا ہوگا, میری ساس بھی کھڑی ہوگی, رشتہ دار سارے ہوں گے, پورے روپڑیاں کے لوگ میرے عزیزوں کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر, ڈرو اس دن سے جب اللہ چہرہ کالا کر دیں گے, ڈرو اس دن سے جب اللہ اکبر یہ زبان یہاں پیروں میں آ جائے گی, ڈرو اس دن سے جب یہ ہونٹ پیروں میں لٹکے گا, ڈرو اس دن سے جب یہ ہونٹ یہاں سے پیچھے کمر کی طرف آ جائے گا, ڈرو اس دن سے جس دن ہمارا بایاں ہاتھ ہمارے سینے کے اندر سوراخ کر کے بایاں ہاتھ سینے میں ڈال دیا جائے گا, پیچھے سے ہاتھ نکال دیا جائے گا اور نافرمانی کا ناکامی کا جھنڈا پکڑا دیا جائے گا. فرشتوں کے ہاتھ میں درے ہوں گے پورے میدان محشر میں. اللہ اکبر, تمام نبیوں تمام امتیوں کے سامنے فرشتے مارتے لے جائیں گے, پوچھیں گے, لوگ پوچھیں گے اینو کی ہویا, اینو کی ہویا, لوگ کہیں گے تسی نہیں جان دے, تسی نہیں جان دے. اللہ اکبر, یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر, آپ نہیں جانتے یہ اللہ کا نافرمان ہے, یہ نبی کا نافرمان ہے. پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے جہنم میں پھینکا جائے گا, مارا جائے گا, مارا جائے گا, 1800 سال تک مارتا ہی رہے گا, 1000 سال تک مارتا رہے گا, 2000 سال تک مارتا رہے گا. ایک ہی بات پوچھے گا, کون سی چیز تمہیں یہاں لے کے آئی, کون سی چیز تمہیں یہاں لے کے آئی, کس وجہ سے یہاں آئے؟ پھر کہے گا قالوا لم نک من المصلین, ہم بے وقوف تھے, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے جس کی وجہ سے میں یہاں لا کے پھینک دیا گیا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. میرا نبی ذرا ذکر تک کر ابراہیم کا. نبی سے ذکر, سارے نبیوں کے سردار سے ذکر کرا رہا ہے, کوئی خاص بات ہوگی. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ اکبر, سچا بھی تھا میرا نبی بھی. حج کیا ہے؟ 3 شخصوں کی کہانی ہے. اللہ اکبر, قربانی کیا ہے؟ نقل ہے, شوق کوئی نہیں. حضرت حافظ صاحب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, مارکیٹ کے اندر سمندری میں بکرا کھڑا دیکھا, میں کہا کی مول لے؟ حاجی صاحب تسی لاؤ. میں کہا کی مول لے؟ کہندا گردن چیک کرو, چالر چیک کرو, سینہ ذرا چیک کرو, کمر چیک کرو. میں کہا ہویا کی؟ کہ 2.5 لاکھ روپیہ. میں کہا بزرگو ذرا عقل دی گل کرو. حاجی صاحب میں 2 کلو دودھ پیانا. میں نے کہا اچھا.
میں روزانہ پائیا بادام بھی کھوانا، اللہ اکبر، میں شربت بھی نو پیانا جی، میں مکھن دا پیڑا روزانہ کھوانا جی، میں پترا ورگو رکھے ہے۔ اچھا میں نے کہا اللہ اکبر، بادام بھی تو نے کھلائے گا؟ جی جی۔ میں نے کہا دیسی گھی بھی روزانہ کھلاتا ہے؟ کہ جی۔ میں نے کہا 2 کلو دودھ بھی روزانہ پلاتا ہے؟ جی۔ میں نے کہا میاں گھر میں ابو ہے؟ کہ جی۔ میں نے کہا امی ہے؟ کہ جی۔ میں کہا 2 منٹ مجھے اپنے گھر لے جا۔ کہ مولوی صاحب کی کرو گے؟ میں کہا دعا خیر کراں گا۔ چل کر چلے گئے، ماں دیکھا جس حالت دے اندر، پیو دیکھا جس حالت اندر، اور میں کہا بے شرما بکریاں نو دودھ پیانا ہے، ماں باپ نو تو پانی بھی نہیں پیاندا، تیرے سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اور جانوروں کو چارہ کھلانے کا حکم ہے، ماں باپ کو دودھ پلانے کا حکم ہے، ماں باپ کو بادام کھلانے کا حکم ہے۔ ہمارے سے بڑا کوئی بیوقوف ہوگا، ہمارے سے بڑا کوئی نکما ہوگا جو ماں باپ کو دھکے کھلاتا ہے اور جانوروں کو بادام کھلاتا ہے؟ اس قوم پر خدا ناراض نہیں ہوگا تو راضی کیسے ہوگا؟ خدا کے واسطے ویرو تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ نے چارہ انسانوں کے لیے، کبھی کسی انسان کو چارہ کھاتے دیکھا؟ نہیں نہیں، اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے کسی انسان کو کھل بڑولا توڑی کھاتے دیکھا؟ یہ ساری چیزیں اللہ نے جانوروں کے لیے بنائی، دودھ اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا، بادام اللہ نے انسانوں کے لیے بنائے، مکھن اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا، گھی اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا۔ اپنی ماں کو کھلا، اپنی بیوی کو کھلا، اپنی ساس کو کھلا، اپنے سسر کو کھلا، اپنے مامے کو کھلا، اپنی بہنوں کو کھلا۔ اور میرے عزیزو، جس قوم کی یہاں تک حالت ہو گئی ہو، اسے یہی نہیں پتا کہ میں نے گھاس کھانا ہے کہ میں نے انس حلال کھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس قوم کو خدا کتے ہی کھلائے گا، پھر اس قوم کو خدا گدھے ہی کھلائے گا، پھر اس قوم کو خدا بچھو سورے کھلائے گا، چھپکلی کھلائے گا، مری ہوئی مرغیاں کھلائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، آپ نے ہمارا حال نہیں دیکھا؟ ہماری مسجدیں پکی، ہمارے امام مسجدیں پکی، ہمارے مکان پکے، لیکن ہمارا ایمان بڑا کچا ہے، ہمارا ایمان بڑا کچا ہے۔ 500 روپے پر ایمان کا سودا، 10 روپے کی گاہکی پر ایمان کا سودا، ایک فروٹ کا دانہ خراب ہو جائے اس پر ایمان کا سودا۔ سبزی والا اگر اس کی سبزی آدھی خراب ہے تو پہلے اسے بیچنے کی کوشش کرے گا، فروٹ والا اس کے پھل کل کے خراب ہو گئے تو کہتے ہیں کتنے لے کے جاواں جی، کتنے لے کے جاواں؟ اللہ کہتے کتنے نہ لے کے جا، ٹھیک ہے اسے بیچ، لیکن چھپا چھپا کے نہ بیچ، ظاہر کر کے بیچ۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ، کیا اللہ کی قسم، ہر قدم پر رہنمائی ہوئی۔ پانی دینا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں کھجوروں کا تھال لے کے آ گئے، یا جھولی میں تھا، اللہ عالم، موٹیاں موٹیاں لمبیاں لمبیاں کھجوراں لے کے آ گئے۔ آپ نے یوں کر کے کھجوروں پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا بلال کس کے لیے؟ اللہ کے نبی آپ کے لیے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا بلال، کیا جس دکان سے کھجوریں لے کے آیا اس دکان پہ ساری کھجوریں ایسی تھیں؟ کہا نا جی نا، ساری کتنے جی؟ فرمایا میں بھی تو مدینے کے بازار میں مارکیٹ میں ہو کے آیا، بڑے بڑے ریڈی فروشوں نے، چھابڑی فروشوں نے کھجوریں لگا رکھی تھی، لیکن ایسی کھجور میں نہیں دیکھی۔ اے بلال، کوئی بدو لے کے آیا، کوئی گاؤں سے کوئی دیہاتی لے کے آیا، اے بلال یہ کھجور کہاں سے لے کے آیا؟ اب سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ایک دکان پہ گیا، رلی ملی کھجوریں پڑی تھی، چھوٹی بڑی کچی پکی پڑی تھی، میں نے اس سے کھجوریں خرید لی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے مجھے کھجوریں دے دی، 1 کلو لی، 1 کلو کے میں نے پیسے دے دیے۔ جو ہلکی کھجوریں تھی، داغی کھجوریں تھی، جو چھوٹی کھجوریں تھی، میں نے ساری نکال کے اسے واپس کر دی۔ اس کے بدلے میں نے تازی بڑی بڑی کھجوریں لے لی۔ تینوں نہیں پتا کتنے لے کے چلنا؟ چودھری دیے؟ تینوں پتا نمبردار دیے بھائی؟ اللہ کے نبی، میں نے کہا لمبیاں لمبیاں دے، کملی والے نے کھانی ہے۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں بلال کوئی اور کرتا مجھے دکھ نہ ہوتا، میرے بلال یہ تو کر کے آیا۔ آپ نے کھجوریں اٹھائی، بلال کی جھولی میں پھینک دی، اور میں بلال جا گلی کے جانوروں کو کھلا دے، محمد نہیں کھائے گا، یہ سود کا کاروبار کر کے آیا ہے۔ اللہ، بلال کی چیخ نکلی، یا رسول اللہ ماں باپ قربان ہو، میں سود کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا میرا بلال، تو نے کھجوریں لی، اس کا کیا قصور تھا؟ تو ہلکیاں سٹ کے آ گیا، اس کا کیا قصور تھا؟ اللہ اکبر۔ اس کی جرت تھی بلال تیرے آگے بولے، اسے پتہ نہیں تو محمد کا مؤذن ہے، اسے پتہ نہیں میرا جگری ہے، میری جند جان ہے، بلال وہ تیرے آگے کیسے بولتا؟ اور اسے پتہ تھا جو اللہ کے نبی کے پاس لے کے جا رہا ہے۔ بلال کی ہچکی بن گئی، رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں کیا کرتا؟ فرمایا بلال ساری کھجوریں اس سے تو نے کلو خرید لی، یہ اللہ کے نبی پیسے دے دیے، پھر کی کھجوریں نکالتا، خام کھجوریں داغی نکالتا، پھر وہ اس کو بیچتا، اس سے جو تجھے پیسے ملتے اس سے کھجوریں اور لے کے آتا۔ بلال میں بھی کھاتا، میری فاطمہ بھی کھاتی، میرا حسین بھی کھاتا۔ اللہ
عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اور لوگوں دسترخوان پر جب بچوں کے لیے فروٹ اور سبزی ترکاری گوشت لے کے بیٹھتے ہو، کبھی سوچا کہ میرا بچہ یہ حلال کھا رہا ہے کہ حرام کھا رہا ہے؟ جیسی غذا اندر جائے گی ویسی فرما برداری باہر آئے گی۔ خدا کے واسطے سوچو، اللہ کے واسطے سوچو، اللہ کے واسطے سوچو کہاں جا رہے ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تمہارے نبی کی زندگی، تمہارے کردار، اللہ اکبر، اخلاق کردار بہترین نمونہ بنا دیا گیا۔ اب میرے عزیزو، شادی خانہ آبادی رسم حنا کی تقریب ہے جس میں کوئی مہندی نہیں، کوئی دمال نہیں، کوئی جھومر نہیں، کوئی ڈھول نہیں۔ آ جاؤ پھر آج میرے عزیزو شادی پہ تھوڑی سی بات کر لیں۔ شادی میں 6 چیزیں ہیں، شادی میں 6 چیزیں ہیں، شادی میں 6 چیزیں ہیں۔ 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں، اس کے علاوہ سارا رولا ہی رولا ہے، کیونکہ دین ہمارے پاس سیدھا عرب سے نہیں آیا۔ دین ہجرت کر کے سمرقند، بخارا، ایران سے پھر انڈیا، ہندوستان، ہندوانہ رسومات لے کر پاکستان کے اندر آیا۔ دین ہمارے پاس ڈائریکٹ نہیں آیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، اس کے اندر ملاوٹ ہوتی رہی، اس کے اندر اپنا میرے عزیزوں ماضی میں حال بیان ہوتا رہا، تو برلا ملا دین ہمارے پاس آیا۔ ہمارے یہاں شادی کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، پہلے میرے عزیزو لڑکی کا گھر دیکھتے ہیں، لڑکی کا معیار دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، وہ کڑی ویکھن آ رہے نے، لڑکی دیکھنے کے کنے آن گے؟ 5 تو 4 بندے آن گے، ذرا سونی جی چاہ پانی کرے آجے، پہلا کباڑا تو یہی نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسی چاچے نو لے کے آواں گے، بھابیاں بھی ویکھن آن گیاں، فلانے رشتہ دار آن گے۔ 5-7 مرتبہ جب رشتہ دار آ گئے، 4 کہیں گے کر لو، 5 کہیں گے نہ کرو۔ اس کے بعد میرے عزیزو منگنی کی رسم ہوتی ہے، کیونکہ ہم ہجرت کر کے ہندوستان سے آئے۔ اللہ اکبر، چاچیاں دا جوڑا، پھپھیاں دا جوڑا، دوپٹہ تولیا، یہاں میرے عزیزو مصیبت کے اندر جان آئی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک برادری، رانا برادری، میوں برادری ہے، وہ تو اپنی اوقات سے ہی باہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کئی بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن بچیوں کے اللہ اکبر ماں باپ 1 to 5 نہ دے سکے، جن بچیوں کے ماں باپ گاڑیاں نہ دے سکے، وہ بچیاں اپنے گھر کے اندر بیٹھی۔ لاہور کے اندر میرا عزیز ہے، اس کی بچیاں 32-33 سال کی ہو گئی، کہنے لگا مولوی صاحب میں اپنے جسم کا خون تو دے سکتا ہوں، اپنی بچی کے 1 to 5 نہیں دے سکتا، بتاؤ میں سے جہنم میں پھینکوں یا کیا کروں؟ وہ ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر نبی کی بیٹی 17 پیوند والا دوپٹہ لے کے جا سکتی ہے، تیری بیٹی سادے کپڑوں میں کیوں نہیں جا سکتی؟ اگر علی دولہا بن کے مسجد میں آئے، اللہ اکبر، نہ سیرا، اللہ نہ سیرا، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے علی کو دیکھا جب فاطمہ کی ڈولی لینے آئے، علی کے پیر میں تو جتی بھی کوئی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا علی کہاں لے کے جائے گا؟ کہا اللہ کے حوالے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، بیٹی تو آپ توڑ رہے ہو، کہاں بھیج رہے ہو؟ علی کے پاس تو اپنا مکان بھی کوئی نہیں۔ اللہ، سیدہ کو پاس بلایا، فاطمہ تو زہرا کو، آپ نے کان میں فرمایا بیٹی 2 گلاں یاد رکھ لے، پلے بند لیں، 2 گلاں یاد رکھ لیں۔ ایسے شخص کے حوالے تجھے کر رہا ہوں جس کا کردار آسمانوں کی بلندیوں سے اونچا۔ اللہ اکبر، فاطمہ تجھے پتہ ہے جب علی میرے بوئے تے آیا سی تو جبرائیل سفارشی بن کے آیا۔ اللہ اکبر، فاطمہ جب میں حجرے میں تیرے سے پوچھنے کے لیے آیا تو مجھے جبرائیل نے آواز دی، پاک نبی، میں نے کہا جی، کالی نو نہ کرے اجے، رب دا پیغام لے کے آیا۔ اللہ سونا فرماندا ہے تیری تھی دلی رشتہ میں سارے جگ دے اندر تلاش کیتا، مینوں علی تو سونا پتر ہی کوئی نظر نہیں آیا۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے علی سے سونا دماد ہی کوئی نظر نہ آیا۔ اپنی بیٹی سے کہنا نہ کرے، حضور اندر تشریف لے گئے، فاطمہ، علی باہر کھڑا ہے، جبریل سفارشی اندر بن کے کھڑا ہے، ابو بکر، عمر، عبداللہ بن مسعود باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ فاطمہ میتھو تے نہ ہوندی کوئی نہیں، تو بتا کیا کروں؟ سیدہ نے خاموشی اختیار کر لی اور باپ کے یہاں سر رکھا۔ رحمت والے نبی نے دونوں ہاتھ یوں کر کے لپیٹ لیے۔ آپ نے فرمایا لڑکے کو ایجاب و قبول ہاں ضروری ہوتی ہے، اور لڑکی رو کے دکھا دے، سمجھ لو لڑکی نے ہاں کر دی، کیونکہ حیا اس کا لباس ہے، نہیں کہ کڑی بھی بولے، لڑکی رو کے دکھا دے، سر جھکا کے دکھا دے، سمجھ لو کہ ہاں کر دی۔ جب رخصتی کا وقت آیا، فاطمہ فرمایا 2 باتیں پلے باندھ لے،
ایک کان میں فرمایا فاطمہ علی سے کبھی کپڑے کا سوال نہ کرنا، کبھی روٹی کا سوال نہ کرنا، جس طرح رکھے خدا کا شکر ادا کر لینا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہی فاطمہ ہے، اللہ اکبر، وہی فاطمہ ہے۔ فرمایا 3 دن گزر گئے، گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں۔ چوتھے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کپاس لے کے آئے۔ سیدہ فاطمہ نے اس کا چرخہ چلا کر میرے عزیزو سوت بنایا، اللہ اکبر، میرے عزیزو دھاگا بنا کے علی مارکیٹ کے اندر بیچ کے آئے، اللہ اکبر۔ 5 روٹیوں کا آٹا لے کے آئے، ایک آٹا پیڑے کا صوبیہ باندھی کے لیے، ایک علی، ایک فاطمہ، ایک حسن حسین کے لیے۔ جب 5 روٹیاں پک گئیاں، اللہ اکبر، نفلی روزہ تھا، افطاری کا وقت آیا، اللہ اکبر، بلال دی اذان سن کے روزہ کھولے ہوئے ہوئے گا۔ پھر سب نے افطاری کی روٹی کھائی، سیدہ فاطمہ پورا لقمہ نہ توڑے، چھوٹی چھوٹی مرغی توڑے۔ حضرت علی نے دیکھا اکھاں دے بس ہنجو آ گئے، فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ اللہ اکبر، روٹی آدھی اٹھائی، اپنے دوپٹے کے کونے میں لپیٹی، کہنے لگی علی پاکا تیرا حکم کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی، مجھے تھوڑی دیر ابا کے گھر جانے کی اجازت دے دے۔ ساتھ ہی تو مکان تھا، اللہ اکبر، اجازت دی، اپنے ابا کے گھر چلی گئی۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا نے اپنے ابے کو ہاتھ پکڑ کے پاس بٹھایا، کہ ابا روٹی کھا دی ہو؟ کوئی نہیں پتری، اللہ اکبر۔ بیٹی نے یوں کر کے دوپٹہ کھولا اور وہ آدھی ٹکڑی بچی تھی اور لقمہ توڑ کے حضور کے منہ میں دیا۔ رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی کیا ہوا، روٹی کہاں سے آئی؟ جب سارا قصہ سنایا اور رو کے کہنے لگی ابا 3 دن کے بعد روٹی ملی تھی، جب روٹی آدھی ہو گئی، کھاتے کھاتے بھوک تو باقی تھی، ابا تیرا چہرہ میرے سامنے آ گیا، میں اپنی روٹی اٹھا کے تیرے پاس لے آئی، پتہ نہیں میرا ابا کتنے دن کا بھوکا ہوگا۔ نبوت لقمہ چبا رہی ہے، آپ اپنے منہ میں لقمہ چباتے چباتے بیٹی کو سینے سے لگا کے یہاں پیار کرتے ہیں۔ فرمایا بیٹی خدا تیرا بھلا کرے، اگر تجھے باپ کا خیال نہ آتا تو 4تھی رات بھی تیرے باپ کی بغیر روٹی کھائے گزر جاتی، تم اس کے امتی ہو کر کیا کر رہے ہو؟ ایک ایک روٹی کے اوپر بھائی بھائی کا خون کر رہا ہے۔ جس نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے تبوک کے موقع پر، ایک صحابی ہے، اس نے یوں کہا کہ قمیض اٹھا دی، یا رسول اللہ دیکھو تا صحیح، میں نے اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھا، حضور نے یوں کر کے کرتا اٹھایا، فرمایا تو نے 1 پتھر باندھا، میں محمد نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، تجھے کیا پتا کتنے دن کا بھوکا۔ ابھی میرے عزیزو شہادت عثمان کا بولی صاحب ذکر فرما رہے تھے، کون عثمان؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کا سفر بھی گھر مسجد سے شروع ہوتا، صحابہ کی واپسی بھی مسجد سے شروع کرتی تھی۔ اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی سفر پر گئے ہوئے، اللہ اکبر، جب واپس آئے تو پہلے مسجد میں آئے، دوپہر دا ویلا ہے، گھر والی کو پتہ ہے گھر والا آ رہا ہے، انہیں لسی بھی تیار کی، پانی بھی تیار کیا، بوڑ سالن بھی تیار کیا، روٹی بھی تیار کی۔ سیدنا عثمان مسجد میں آئے، حضور کا چہرہ اترا دیکھا، حضرت بلال کے کندھے پر سر رکھا اور کان میں سرگوشی کی کہ بلال چہرہ اترا ہے، کیا بات ہے؟ کس نے کوئی گالی دی؟ کس نے دھکا دیا؟ کہ نہ چہرہ کیوں نہ اترے؟ اکھ ویکھ دی پئی ہے، 4 دن ہو گئے ہیں، پانی کے علاوہ کوئی چیز اندر ہی نہیں گئی۔ ہائے بلال دی آنکھاں نکل گئیاں، چیخاں نکل گئیاں، میں نے ایسا دماد دکھاؤ، سورے کے سر پر جوتیاں مارنے والے بڑا نظر آئیں گے، سورے کا سہارا بننے والا کوئی نظر آئے گا۔ اور ویرا جن نے اپنی تھی دیتی انہوں نہ جھکایا کر، بلکہ اللہ اکبر جب وہ سامنے سے آیا کرے اسے دیکھ کے اٹھ جایا کر، اسے اپنے آگے جگہ دیا کر، اللہ اکبر۔ اسے پتہ ہے میں مجبور ہوں، 25 سال کے نوجوان کے آگے 50 سال کا بوڑھا اپنی بیٹی دے کے ہاتھ کٹوا کے بیٹھا ہے، اور دونوں حرامدہ کہتے حرامدہ کہ کتا کہتے کتا کہ، اللہ اکبر، جو مرضی کہتے برداشت کرے گا، اس کے اندر پاور بھی ہے، اس کے اندر طاقت ہے۔ اسے اپنی بیٹی کے لال جوڑے کا خیال نہ ہوتا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا، اسے کیا پتا کہ بیٹیوں نے بڑے بڑے سرداروں کے جر جھکا دیے، بیٹیوں نے بڑے بڑے سرداروں کے سروں کو نیچا کر دیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اے نہیں پوچھا جی روٹی دادو کتوں نہیں ملی، سیدھے اپنے گھر گئے، گھر والی نے دسترخوان پہلے لگایا ہوا تھا، کہ جی آیا نو آ گئے ہو، کہ اللہ اکبر، میرا آنا جانا نہ پوچھ، میں اس ہستی کو دیکھ کے آیا جو طائف کی گلیوں کے پتھر کھا کے مایوس نہ ہوا، آج 4 دن کی بھوک نے اسے مایوس کر رکھا ہے، کارا لیے کی پکے ہے، اللہ اکبر۔ اور کہنے لگی سالن بھی تو روٹی بھی، سارا سالن لیا، روٹی لی، کٹھڑی باندھ کے اپنے سر پہ رکھ لی، ایک بکرا زندہ گھر کھڑا تھا، اس کی رسی ہاتھ میں پکڑ لی،
اللہ اکبر. کہنے لگے مجھے کھجوروں کا توڑا دے. اپنے کندھے پہ ڈال لیا. مسیتے نہیں گئے, میں لے کے جی میں سیدھے اماں عائشہ کے دروازے پہ چلے گئے. کہنے لگے اماں ذرا بوا تک کھولی, کون تیرا پتر تیرا دماد آیا. سیدہ عائشہ نے دروازہ کھولا کہ اماں 2 منٹ ذرا اتھے جا کے منجی تے بہ جا, کونے میں بہ جا. اماں کہتی میں نے دیکھا گھر کے دروازے کے تحت عثمان نے بکرا باندھ دیا اور دسترخوان بچھا کے جو پکا سالن روٹی بچھا دی, اور اس کے بعد کچھ کھجوریں کچھ روٹی آٹا لے کے آیا. عثمان نے آٹا خود گوندا. اللہ اکبر. اور لکڑیاں چولہے میں جلا کر جب عثمان پھونک مارتا تھا آگ جلانے کے لیے, اس کی داڑھی سے دھواں آر پار ہوتا تھا. جب کھانا بالکل تیار ہو گیا کہنے لگا اماں جی بیٹھو, میں ہوں ابا جی کو لے کے آیا, اپنے روحانی باپ کو لے کے آیا, اپنے سسر کو لے کے آیا. مسجد نبوی میں گئے, رحمت والے نبی کا ہاتھ پکڑا. اللہ کے نبی اماں گھر انتظار کر رہی ہے. رحمت والے نبی جلدی سے اٹھ کے گھر آئے تو آپ نے گھر کا دروازہ پردہ ہٹایا, دیکھا سالن روٹی کی خوشبو ناک کی نتھوک میں آ گئی. اللہ اکبر. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی رحمت والے نبی کو آگے کرتے ہیں, پھر یوں نہیں کہتے میں لے کے آیا جی نہیں, بلکہ اس گھر کی دیوار کے ساتھ کمر لگا کے کھڑے ہو گئے اور یوں کر کے کہا اے اللہ میرے نبی کو, اللہ تیرے نبی کو میری دعوت پسند آ جائے, میرا کھانا پسند آ جائے, مولا دعوت قبول فرما. رحمت والا بھی رحمت والا نبی ہے. آپ نے دسترخوان پہ سالن دیکھا, آپ نے فرمایا عائشہ کہاں سے آیا. اب عائشہ نے یوں اشارہ کیا کہ جو باہر دروازے پہ کھڑا ہو کے جھولی پھیلا کے رو رہا ہے وہ لے کے آیا. پاک پیغمبر نے بڑکی نہ توڑی, حضور نے کھجور نہ کھائی, حجرے سے باہر نکلے. اللہ اکبر. عثمان کا ہاتھ پکڑا, سیدھے مسجد نبوی میں لے گئے اور جا کر صحابہ کے مجمع میں فرمایا او لوگو یہ میرا دورہ دماد, اس سے میری بھوک برداشت نہ ہوئی, اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آ گیا. جولی پھیلا کے حضور صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ جس نے تیرے محمد کو کھانا کھلایا قیامت کے دن اس کا حساب ہی آسان فرما دینا, اللہ اس کا حساب ہی قیامت کے دن ختم فرما دینا. اے لوگو جب ان کے سامنے آپ میں قیامت کے دن جائیں کس منہ سے جائیں گے؟ ہم حضور کی سنت ہی نہ سنبھال سکے, نبی کی طریقہ زندگی کو کیسے سنبھالیں گے؟ آ جاؤ شادی میں 6 چیزیں ہیں ویرا. اللہ اکبر. اب ہوا سو ہوا. اب بھی اگر سسرال میں کہہ سکتے ہو کہ مولوی صاحب ٹھیک ہے, بزرگوں ٹھیک ہے, برات شادی حال میں بٹھا, برات ڈیرے پہ بٹھا, لیکن نکاح مسجد کے اندر ہوگا. یاد رکھنا نکاح مسجد کے اندر کرو, اور بیٹیوں کو شادی حالوں سے نہیں, بیٹیوں کو ڈیرے میدانوں سے نہیں, بیٹیوں کو گھر کے دروازے سے رخصت کرو. اللہ کی قسم اگر اس عزت پر کسی اللہ اکبر کسی کی بے نگاہی آ گئی تو گھر کا گھر اجڑ کے رہ جائے گا. 2 کام کرو, نکاح مسجد کے اندر کرو اور بیٹیوں کو گھر کے دروازے سے رخصت کرو. کیا شادی حالوں سے بیٹیاں رخصت نہیں ہوتی؟ جی بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں, لیکن جس گھر سے جائے گی اللہ اکبر اس گھر کے در و دیوار نے کتنی مرتبہ اسے سجدوں میں دیکھا ہوگا, کتنی مرتبہ اسے روزوں میں دیکھا ہوگا, کتنی مرتبہ افطاری سحری پکاتے دیکھا ہوگا, کتنی مرتبہ گھر کی دیواروں نے صلاۃ التسبیح میں دیکھا ہوگا, کتنی مرتبہ درود شریف پڑھتے دیکھا ہوگا. اللہ اکبر. جب اس گھر سے رخصت ہوگی تو گھر کے در و دیوار بھی اسے دعائیں دیں گے, اس کے سواد کے بچانے کی دعائیں دیں گے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے کان میں کہا اور میں بیٹی ایسے ایسے تیرا رشتہ کیا جس کے پیر میں جتی کوئی نہیں, اے فاطمہ کبھی اس سے روٹی کپڑے پر ناراض نہ ہونا. اللہ اکبر. پھر اس کان میں فرمایا فاطمہ ذرا گل ذرا ہوش کر کے سن, ٹھیک ہے تو حسین کی ماں بھی بنے گی, علی کی گھر والی بھی بنے گی, خاتون جنت بھی بنے گی, جنتی عورتوں کی سردار بنے گی. اے فاطمہ علی سے ناراض ہو گئی, قصور تیرا ہوا. اے فاطمہ اول تو میرے گھر میں نہ آنا, اگر آ گئی تو بیٹی تجھے روٹی بھی ملے گی, تجھے منجا بسترا بھی ملے گا. اگر علی کی ناراضگی میں قصور تیرا ہوا تو فاطمہ میں تجھے اپنا منہ ہی کوئی نہیں دکھاؤں گا. اللہ اکبر. پھر نبوت کی آنکھ برسی. آپ نے دوسرے کان میں فرمایا فاطمہ اگر تیرا انتقال ہو گیا اور قصور تیرا تھا, علی تیرے سے ناراض اور تو علی سے ناراض, اسی حالت میں تیرا انتقال ہو گیا, غسل کا پانی بھی تجھے گھر سے ملے گا, کفن کا کپڑا ملے گا, لیکن فاطمہ میں محمد تیرا جنازہ کوئی نہیں پڑھاؤں گا. اللہ اکبر. ہوتی ہو جڑی ناراض ہو کے کرا کے بیٹھ جاتی ہو. ماں باپ کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے بجائے اور ماں باپ کے بوجھ کو بڑھا دیتی ہو.
میں نہیں جانا، میں زہر کھا لوں گی، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے پیچھے تیری 3 بہنیں بیٹھی ہیں جو تیری وجہ سے جن کے رشتوں میں رکاوٹ پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کہتے نے پہلی بھی آ کے دیکھ لئی، وہ زبان نہیں ویکھی، اتنی زبان ہے، اتنی لے کے کی کرنا ہے۔ یہ باپ جب دائیں بائیں سے بات سنتا ہے، اللہ کی قسم بڑھاپے سے پہلے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ شادی میں 6 چیزیں ہیں، 2 فرض ہیں۔ اللہ اکبر، کل راشد وال محمد اسلم جائے گا، کوئی نکاح پڑھانے والا نکاح پڑھائے گا اور کہے گا محمد راشد جی، محمد راشد وال فلانا، فلانے کی بیٹی فلانا میں، اس کے باپ کا یہ نام ہے، حق مہر اس کا اتنا ہے، اتنے حق مہر کے وقت میں نے آپ کے اسے نکاح میں دی، کیا آپ نے قبول کی؟ اس نے کہا جی میں نے قبول کی۔ آفر اسے کہتے ہیں، ایکسیپٹ کہتے ہیں، میں نے آفر کی، کیا آپ نے قبول کی؟ اس نے کہا جی، اس نے ایکسیپٹ کر لیا۔ یہ پہلا فرض ہے، یہ فرض ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ دوسرا فرض کون سا؟ محمد راشد وال محمد اسلم فلانی کی بیٹی اتنے حق مہر کے وقت موجود ان گواہوں کے، یہ دوسرا 2 گواہ فرض ہے، موجود ان گواہوں کے میں نے آپ کے نکاح میں دی، کیا آپ نے قبول کی؟ پہلا فرض ہاں جی ہاں، یہ پہلا فرض ایجاب و قبول ہے۔ دوسرا فرض 2 گواہ، اس میں ایک چیز واجب ہے، وہ ہے حق مہر۔ اللہ اکبر، حق مہر کیا ہونا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ بھی ہو، کم سے کم بھی ہو، اگر زیادہ نہیں تو میرے عزیزو 4000 بھی ہو، 3000 بھی ہو، اگر زیادہ ہے تو 1 لاکھ بھی ہو، جتنا بھی ہو۔ اللہ اکبر، حضور کی خدمت میں ایک بچی آ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ جی آپ نے فرمایا کیا؟ کہ کملی والے میں شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ بھی آپ سے۔ آپ نے فرمایا مجھے حاجت کوئی نہیں، اگر تو چاہے میں اس مجمع میں سے کسی سے کروا دوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کروا دو، آپ کی مرضی۔ آپ نے فرمایا تو راضی؟ حضور کا مکھڑا دیکھ کے ہنسی، کہنے لگے اگر تسی راضی تے میں بھی راضی۔ آپ نے مجمع میں اعلان فرمایا ہے کوئی اس سے نکاح کرے؟ اللہ اکبر، کوئی امیر نہ اٹھا، کوئی لیلار نہ اٹھا، وہ اٹھا جس کے تن پہ کرتا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی میں نکاح کروں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹی یہ تیرے سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ حضور کا مکھڑا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، کہنے کملی والے میں کوئی نہیں ویکھنا، تسی ویکھیا تے میں ویکھیا، تسی راضی تے میں راضی۔ آپ نے فرمایا میرے پاس آ جا، حق مہر لے کے آ۔ انہوں نے کہا کملی والے پیر دے وچ جُتی کوئی نہیں، تن کے اوپر کرتا کوئی نہیں، حق مہر کہاں سے لے کے آؤ؟ آپ نے فرمایا چاچے کے پاس چلا جا، تائے کے پاس چلا جا، کوئی سونے چاندی کی مندری لے آ، کوئی درم و دینار لے آ، اگر وہ نہیں ملتے کوئی سلور کا پیتل کا چھلا ہی لے آ۔ کہا کملی والے اس کی بھی مجھے امید کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھ لے دے کولتے کچھ ہے ہی کوئی نہیں، نہ منجا نہ بستر، نکاح کرے گی۔ اللہ اکبر، کہنے لگی تسی راضی تا میں راضی؟ آپ نے فرمایا میں راضی۔ آپ نے فرمایا چل اچھا ایسا کر، تہمت باندھ رکھا ہے، سنو کہ تہمت باندھ رکھا ہے، لنگی پائی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے 2 ٹکڑے کر لے، ایک چادر تو باندھ لے، ایک چادر حق مہر میں دے دے، گرمی میں نیچے بچھا لیا کرے گی، نماز میں مصلی بنا لیا کرے گی، سردی میں اوپر اوڑھ لیا کرے گی۔ اپنی چادر کا کون حق کملی والا ہے، دین دے قابل ہے، اتھوں بھی پارٹی ہوئی، اتھوں بھی پارٹی، ادھی اینو دے دیتی تے میں کی نہ کراں گا۔ آپ نے فرمایا اب بھی نکاح کرے گی؟ کہنے لگی یہ تانوں پسند ہے مینوں بھی پسند ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا تجھے کچھ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ قرآن یاد ہے؟ اور چنگا چوڑا ہویا جی یا رسول اللہ مجھے سورہ یاسین یاد ہے، کملی والے مجھے سورہ واقعہ ملک یاد ہے، مجھے سورہ ہود یاد ہے، مجھے سورہ حامیم یاد ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا تیرا تھا کم بڑھ گیا، یہ دراجہ آ گئی۔ آپ نے فرمایا جتنا اس کو قرآن یاد ہے وہ قرآن تجھے یاد کرا دے، حق مہر ادا ہو جائے گا، تجھے قبول ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہنسی، حضور کا مکھڑا دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگی مبارک ہو۔ اللہ اکبر، لڑکی کے لیے لڑکا ماں پسند کرتی ہے، باپ پسند کرتا ہے، اور مدینے والوں مجھے مبارکباد دو، میرے لیے دولہا محمد الرسول اللہ نے پسند کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، جو 4 ٹرک جہیز کے لے کے جاتی ہے، بتاؤ صحابیہ کا سامنا کیسے کرے گی؟ ٹھیک ہے اپنی بچیوں کو دو، کروڑوں دو، اربوں دو، لیکن میرے عزیزو اسے بیس نہ بناؤ، اس کی بنیاد پر غریبوں کی بچیوں کو گھر مت بٹھاؤ۔ اب سنو داستان، میں لاہور کے اندر اللہ کی قسم وہ بیان کروں گا جو میں نے خود آنکھوں سے دیکھا۔ میں لاہور کے اندر پاک عرب کالونی کے اندر گیا، میرے دوست ہیں NS گارمنٹس والے، انہوں نے مکان پر 2-2.5 کروڑ روپے کی کوٹھی لی، مجھے افتتاح کے لیے بلایا کہ مولوی صاحب قدم آپ گھر میں رکھو۔ جب میں ان کے گھر کے پاس گیا تو ایک ریڑھی، میرے عزیزو بزرگوں ریڑھی فروش ایک
ایک ریڑھی بند تھی، چادر ڈلی تھی. کہنے لگے مولوی صاحب یہ ریڑھی دیکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کیا ایسے؟ کہنے لگے گھر جا کے بتاؤں گا. اور میں پانی بھی پی رہا تھا، بتا رہے تھے. کہنے مولوی صاحب یہ ریڑھی والا بڑا امیر آدمی تھا، ملونر تھا، گاڑی گزرا کرتی تھی زوں کر کے ادھر سے ادھر، لیکن قدرت کی طرف سے زوال آیا، اپنے ہاتھوں کی غفلت کی وجہ سے نافرمانی میں پکڑا گیا. مولانا پچھلے 8 دن پہلے اس نے گلے میں پھندا ڈال کے خودکشی کر لی. اللہ اکبر. ریڑھی لگانے پر آ گیا. لوگ کہتے ہیں امیری دیکھی سی اور امیری کو دیکھ کے رشتے کیے تھے. پتہ ہے جب اس کو پنکھے سے نیچے اتارا، جہاں اسے زمین پہ لٹایا، وہ اتنی بڑی جہیز کی فہرست پڑی ہوئی تھی اور اس پہ لکھا تھا تیے مینو معاف کر دیں، میں تیرے دل لینے کے لیے سسرال گیا. انہوں نے 4 صفوں کی مجھے لسٹ پکڑا دی. اے اللہ اکبر، اے ہے تے تی اسی برات لے کے آواں گے، اے ہے تے برات لے کے آواں گے. اب باپ کیا کہتا ہے کہ بیٹی شرمندگی ہے، تیرا باپ تیرا سامنا نہیں کر سکا، میں گھر آنے کے قابل نہیں رہا، اس 4 ورقوں کی لسٹ نے مجھے گھر آنے کے قابل نہ چھوڑا. اے بیٹی مجھے معاف کر دے، تیرا باپ حرام موت مر کے جا رہا ہے، قیامت کے دن مجھے معاف کر دینا. مجھے ایمانداری سے بتا، اس بچی کی آنکھ میں جو آنسو آیا ہے اس آنسو کا قرض کون ادا کرے گا؟ وہ بچی جو روئی کون قرض ادا کرے گا؟ وہ ابا جو پھندے سے لٹکا اس کی موت کا حساب کون دے گا؟ او جہیز والو، اللہ کا خوف، خدا کا خوف، خدا کا خوف کرو. بیٹی کو دو. یہ تو باعث شرم کی بات ہے روپڑیاں والو. میں اپنی بیٹی کو جہیز دوں اور مسجد کے اندر اعلان ہو حضرات سویرے 10 بجے حاجی نمبردار دے ڈیرے تے آ جائے، فلانے دی تی دا جہیز دکھایا جائے گا. اللہ اکبر. شام کو ابا گھر آیا. کون تھا؟ چھلی بیچنے والا. شام کو گھر آیا، گھر میں سناٹا سناٹا، روٹیاں دا ڈبہ بھی پریا پیا، سالن دی دیگڑی بڑی پئی. کہنے لگا کی گل ہے، روزہ تے نہیں رکھیا؟ کس نے کھادا؟ کوئی نہیں. بیوی کی آنسو دیکھ کر کہنے لگا کی ہویا؟ کہنے لگے میرے تو نہ پوچھ، او دے تو پوچھ، جڑی لیف لے کے کروڑ بدل کے منہ کندل کر کے لیٹی ہوئی ہے. باپ بیٹی کے قریب گیا اور جا کے یوں کر کے چادر اتاری، بیٹی کی آنکھ میں موٹے موٹے آنسو، آنکھیں لال دیکھی، رو کے کہنے لگا ہاں یہ بھی تو پتہ ہے آج پھر تسی کسی امیر دا جہیز ویکھ کے آئیاں ہو. اللہ اکبر. اور میرے عزیزو جہیز دیکھنے والی نمبردار نہیں ہوتی، کوئی چدرانی نہیں ہوتی. تیرے میرے جیسے کسی غریب کی بیٹی بھی ہوتی ہے، کسی جوتا گاٹنے والے کی، کسی سبزی بیچنے والے کی وہ بھی بیٹی ہوتی ہے. دو اپنی بچیوں کو، اور سونے کے چمچے دو تمہاری مرضی، ہیرے جواہرات کے تاج دو تمہاری مرضی، لیکن کسی غریب کے دل کو ٹکڑے کرنا یہ کون سا انصاف ہے؟ پردے میں دو. ہاں ہاں میرے ویرا، پرا دی تیاں پرا غریب ہے، تیاں جوان نے، بہن غریب ہے، دیے جوان ہے، ان کو گھر بیاہ کے لے کے آ. بچوں کا مزاج بنا. بس آخری بات کہہ رہا ہوں، بچوں کا مزاج بنا. بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو بہن کی طرف بھی دیکھ، تیری بہن کی 4 بیٹھی ہیں. اللہ اکبر. یقین جان اگر بیٹے کو سادگی میں بہن کے دروازے پر لائے اور مسجد کے مولوی صاحب کو کہے کہ جی نکاح پڑھاؤ سانو تے تو برقع بھی نہیں چاہیے، وہ بھی اسی نان لے کے آئے ہیں. اللہ اکبر. لاتی ہے تیری تھی نہیں میری تھی ہے، پیو مر گیا تو ہن پہن نہیں رہی میری تھی بن گئی ہے. لاتی نو بیان لے آیا. اللہ اکبر. جب وہ غریب بیوہ بہن اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے بھائی کے ہاتھ میں دے گی، خدا کی قسم یہ مونسون بارشیں کیا برسی جو خدا کی رحمت برسے گی. مجھے پتہ نہیں دنیا میں کیا انعام ملے گا، لیکن ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ بیٹی بہن کی غریب تیرے دروازے پہ بعد میں آئے گی. پہلے حضور کا گنبد خضرا والے کا مدینے سے سلام تیرے میرے دروازے پہ پہلے آ جائے گا. اللہ کے واسطے میرے عزیزو، خدا کے واسطے اپنی چادر میں رہ کے زندگی گزارو. جو آسمان پر تھوکتا ہے وہ تھوک اس کے منہ پر آ کے گرتا ہے. شادی میں 6 چیزیں ہیں، 2 فرض ہیں، 2 گواہ، 1 ایجاب و قبول. یہ فرض حق مہر میرے عزیزو، حق مہر واجب ہے. 3 سنتیں ہیں. خطبہ مسنونہ جو مولوی صاحب الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں یہ سنت ہے. ولیمہ سنت ہے، ولیمہ سنت ہے. ایک اور سنت ہے کیڑا؟ جب رحمت عالم نکاح پڑھایا کرتے آپ کے پاس کھجوروں کی چھواروں کی ٹوکری لائی جاتی، اللہ کے نبی یوں مٹھی بھر کے یوں براتیوں کی طرف اچھالتے. یہ سنت ہے. اس سنت کو ہم نے ختم کر دیا ڈبوں میں پیک کر کے. محمد راشد کے بھائیوں سے عرض کروں گا ٹھیک ہے تم 25 روپے کا 20 روپے کا پیکٹ بناؤ، لیکن 200 چھوارے ساتھ 2 کلو چھوارے ساتھ لے جانا. اللہ اکبر. جب نکاح کی تقریب ہو تو مٹھی بھر کے حضور کی سنت کو سمجھ کے یوں کر کے میرے عزیزوں ڈال دینا. محمد راشد تیرا نکاح بھی ہو جائے گا، محمد الرسول اللہ کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی. اور فرمایا دعوت ولیمہ غریبوں کا حق ہے. امیر تو آئیں گے، اللہ اکبر، نوندرا ڈالنے والے تو سارے آئیں گے، ولیمے کے اندر پیسے دینے والے سارے آئیں گے.
4-5 غریبوں کو بھی لے آنا. امیروں سے پیسہ ملے گا, غریبوں کی جھولیوں سے دعا ملے گی. اللہ کی قسم پیسہ یہیں رہ جائے گا لیکن دعا عرش اللہ پر پہنچ جائے گی. میرے عزیزوں, شادی کو آسان بناؤ, زنا کو نفرت کی نگاہ سے دیکھو, ناچ گانے کو لعنت کی نگاہ سے دیکھو, دفع کرو. اللہ اکبر. سنت کے مطابق مسجد کے اندر نکاح ہو اور سنت کے مطابق بیٹھ کے کھانا دعوت ولیمہ ہو, سادگی لے کے آؤ. انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا اور بھرپور کوشش کروں گا. آپ بھی ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ کون نوجوان ہے جس کے بھی شادی نہیں ہوئی, نیت کرتا ہے کہ اللہ کے فضل سے اللہ مجھے توفیق دے تو اپنا نکاح مسجد میں کروں گا؟ کون نیت کرتا ہے جس کی شادی نہیں ہوئی؟ کر لو عزیزو, کر لو اللہ کے فضل و کرم سے کر لو. جس کی شادی نہیں ہوئی کر لو, نیت کر لو کہ اگر